रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत। फैक्ट एंटरटेनमेंट की अजीम शान शहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनगर। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ मेमन साहब, और मुफ्ती साहब से गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये ममालिक के हवाले से तो मैंने बात कर ली कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दिल जला हुआ है, मैं आपके सामने पेश कर लूँ दिल को। मैंने ये देखा है कि जो हमारी अहले सुन्नत की जो जमातें हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें भी आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये जो इतनी सारी सियासी जमातें बनाई हुई है, क्या ये बेहतर नहीं होगी सब मिलके एक जमात बनाएं ताकि असम्बलियों में भी पहुंच सके आसानी से? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि ज़्यादा वक्त जो है ना वो उसके लिए मुझे आपने मौका अता फरमाया। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं उनका ताल्लुक़ ना फ़ितरत से होता है। कुछ फितरी चीज़ें हैं, हम चाह कर भी ना वैसा कर नहीं पाते हैं। जो आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, यकीनन ये सब की ख्वाहिश है कि जो है ना वो जमात अहले सुन्नत का आपने नाम लिया तो उसमें तंजीमात का इत्तिहाद हो जाए, इत्तिफाक हो जाए। मैं उस पर कुछ इजाफ़ा करूं, जितनी सियासी तंजीमें हैं सब मुल्क के लिए काम कर रही हैं, उनमें भी इत्तिहाद हो जाए। सबकी ख्वाहिश होगी ताकि एक भरपूर पैगाम मुल्क की सतह से जो ना वो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें फितरी होती हैं। एक बाप के 4 बच्चे हैं ना, तो बड़ा मुश्किल है कि आप उन 4 को यकजा रख पाएँ। अगरचे ख्वाहिश होगी, बाप की भी ख्वाहिश होती है और यानी उमूमी तौर पर कि वो चारों भाई मिल कर रहें, लेकिन चाहने के बावजूद ऐसा हो जाता है। मैं इस हवाले से ना पैगाम वही है, गालिबन परवीन शाकिर ने कहा था, मिसाल अब्र हवा दिल बहम रहें लेकिन मोहब्बतों में ज़रा फासला ज़रूरी है। वाह, क्या तो बात है। अभी जो ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो चीज़ें ख़राबियाँ बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से, मैं ये अक्सर अपने शागिर्दों को कहा करता हूँ कि यार तुम्हारे घर अलग अलग हों और दिल एक हो, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। आप कहें कि नहीं हम अलग नहीं जाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, और एक घर में रहकर ख़राबियाँ अगर पैदा हो रही हैं तो यानी घर एक है और दिल फटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर तंजीमात अब जो है ना वो बुनियाद सबकी एक ही है, अपने अपने उनके मंशूर हैं, उसके तहत काम करते हैं, लेकिन दिल बहम रहें। जो चीज़ फोकस करने की है उस पर फोकस बहरहाल रखा जाए कि जब कोई इशू ऐसा आता है जिसमें कोई मसलक की बात नहीं है तो उसमें सारे इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह से सियासी हवाले से जितनी भी तंजीमात हैं, ठीक है, अपना अपना मंशूर है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा ना तंजीमात का ना सियासी तंजीमों का, लेकिन देखें किसी ने भी कोई जमात बनाई है, उसने एक मंशूर उसका बनाया है, लेकिन बेसिक क्या है कि मुल्क की मफादात के लिए हमने काम करना है। जो मसालिक की तंजीमात हैं सबकी बुनियाद इस्लाम के लिए काम करना है, तो इस एक नुक्ते पर बहरहाल सबको जमा हो जाना चाहिए। अच्छी बात है अगर वो आपकी जो ख्वाहिश है और हमारी भी है कि सब मुत्तहिद हो जाएं तो ठीक है, लेकिन तजर्बाती तौर पर ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी जगह पर रहकर काम करें, लेकिन जब नुक्ता ऐसा हो जिसमें आपका इख्तिलाफ नहीं है तो कम अज़ कम उस पर सबको जमा हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, जैसा कि आपने कहा कि 5 बेटे हैं, 5 मुख्तलिफ घरों में रहें, कोई मसला नहीं, 5 जमातें हैं, अपनी जमातें अपनी जगह पर कायम रहें। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो पांचों को एक दिल हो जाना चाहिए ना। जी जी, पांचों को यकजा होना चाहिए मुल्क की मफाद के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप दीन के लिए काम करें तो फिर दीन के लिए हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो लेकिन एक नहीं होती, सपोर्ट नहीं करती, एक ही हल्के में 5-5 अहले सुन्नत के उम्मीदवार खड़े होते हैं। क्या ही बेहतर हो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर लें। यहाँ आपके हक में हम बैठ जाते हैं, वहाँ आप हमारे हक में बैठ जाएं। मैं इत्तिफाक करता हूँ आपकी इस राय से, मैं कुल्ली तौर पर इत्तिफाक करता हूँ जनाब। बिल्कुल जी। अच्छा, नहीं, मैं इसमें एक और बात चाहूँगा जो आप थोड़ी इस पर वजाहत कीजिएगा कि थॉट्स भी नहीं मिलते, मतलब नज़रियात में भी कहीं कहीं बेसिक नज़रियात में भी फ़र्क नज़र आता है नुमाया तौर पे। हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल। अब मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ, कोई पॉलिटिकल मेरा इसमें कोई एजेंडा नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब दूसरे मुल्कों में जब किसी किस्म की बेहुरमती की बात आती है तो उसमें भी हमारी तंजीमें कुछ तो बहुत एक्टिव होती हैं, और होती ये
جو ہمارے سلسلے سے، لیکن وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی. ٹھیک. تو یہ سب سے زیادہ شدت والی بات ہے. میں کسی طور پہ کسی جماعت کو اشارہ نہیں کر رہا. صحیح. دکھ میرے راؤ صاحب کا ایک ہی ہے کہ ہم جب اسلام کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ایسا نقطہ ہے جس پہ ہمیں کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کسی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مال جان سب کچھ قربان، صحیح. ہماری آل اولاد قربان. میں اس پلیٹ فارم پہ جب بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں تو اس کی شدت کا اندازہ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. صحیح. تو یہ جو ہماری یہاں جو چیزیں ہیں نا، وہ دیکھیں، آپ صدر بنتے ہیں، آپ چیئرمین بنتے ہیں، آپ بڑے عہدے پہ ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی فنڈنگ کے لحاظ سے زیادہ ہے کم ہے، یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں. صحیح. ڈسکشن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دین کی جو اصل میراث ہے، اس پہ جب حرمت پہ کوئی بات آ جائے تو کسی قسم کا کوئی بھی کوئی تردد، کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آنی نہیں چاہیے. اور جس طرح سے پھر شدتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں جو آپ کا سوال سمجھ پایا نا، جی ہاں، وہ یہ آخری جملے میں تھا کہ مطلب اس پر دو رائے تو نہیں ہے، حرمت رسول پر دو رائے نہیں ہے، تو ملک میں توڑ پھوڑ کرنا یا اس طرح سے مظاہرے مجھے بھی کم میسر آتا ہے ایسے کھل کر باتیں کرنا اور ایسے اوپن جو ہے وہ سوال کرنا. دیکھیں، یہ نا اصل میں محرومی کا اظہار ہے. میں کبھی بھی اس بات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہوں گا. چھوٹی بات ہو جائے گی حضرت صاحب، محرومی ہمیں اس پہ ہمارا تو بات شاید پوری ہو جائے تو بہتر سمجھ میں آ جائے گی. تو اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم ہیں. حرمت رسول اگر ایک ایسا ایشو ہے جس پر دو رائے نہیں ہے اور یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی ایسی تنظیم کا حامی نہیں ہوں جو ملک میں انتشار چاہے، لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی اس چیز کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اس پر ریاکشن تو آپ کا قومی سطح پر آنا چاہیے تھا. جی ہاں، ملکی سطح پر آنا چاہیے تھا. ایسا ہی ہے. اگر نہیں آ رہا تو پھر کچھ افراد جو ہیں وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اس پر آپ طریقہ صحیح غلط وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن قومی سطح پر جب اس پر آپ کی حکومت کی سطح پر اس پر ریاکٹ نہیں پایا گیا، ریاکٹ نہیں دیا گیا، تو عوام میں اس چیز کی ایک محرومی پائی جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں، کوئی چور پکڑا گیا تو کیا لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو پکڑیں اور ماریں اور سزا دیں؟ نہیں. لیکن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پکڑ کے لے جائیں گے اور آگے جا کے چھوڑ دیں گے. تو ایسا ہی ہوا ہے اس ملک میں کہ ایسے مجرم پکڑے گئے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے جرم کا اور پھر پروٹوکول دے کر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. تو یہ رویے پیدا کرنے میں اصل میں ہمارے جو بڑے ہیں نا حکومتی سطح پر، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ مجرم کو اگر وہ سزا دے دیں گے تو پھر افراد کو جو ہے نا وہ اس چیز کی ضرورت جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوگی. میں بار بار چونکہ میری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم کوئی شدت کے رویوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. سزاؤں کا اطلاق جو ہے نا وہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے، افراد نے نہیں کرنا ہوتا. لیکن جس طرح سے میں نے چور کے بارے میں مثال دی ہے نا، وہ ایک محرومی پائی جاتی ہے. تو اس کی جو ہے سجیشن کیا ہے؟ سجیشن یہ ہے کہ جب حرمت رسول کی بات ہے نا تو ملکی سطح پر اور جو سٹیک ہولڈر لوگ ہیں نا ان کی طرف سے ایسا بھرپور جواب ہو کہ پھر لوگوں کو اس پر جو ہے نا وہ اپنے اپنے طور پر کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ. صحیح بات ہے. بڑا زبردست آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور یہ عموماً حکومتی سطح پہ آتے ہیں بیانات اور کہیں کہیں اس کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے. بات آپ کی ہے اس طرح سے، لیکن شاید جتنے زور و شور سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا. ویسے نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے مفتی زاہد اسلم صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور قبلہ استاد محترم کا بہت شکریہ کہ میری درخواست پر اس نشست میں تشریف لائے ہیں. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا اور اتنے قیمتی نقاط عطا فرمائے. میں ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ تعلیم وہ ہوتی ہے جو نصاب کے ذریعے پڑھی جاتی ہے، کچھ وہ ہے
جو اسباق کے ذریعے پڑھی جاتی ہیں، واہ کچھ وہ ہیں جو کتابوں کے اندر تحریر ہے تو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو قبلہ استاد محترم کی گفتگو سنی ہے اس کے اندر تجربہ بھی شامل، اس کے اندر آپ کا علمی کمال بھی شامل، اس کے اندر آپ کی بڑی گہری بصیرت بھی شامل ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جدید دور کے اندر جدید طلباء ہیں یا جدید لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کو سنیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرا تو سبق یہ ہوتا ہے، آج میں حوالے نہیں دوں گا کیونکہ میرا سب سے بڑا حوالہ میرے ساتھ موجود ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ جس طرح کے استاد صاحب نے شروع کی تھی بات، کہ رمضان ہو یا روزہ ہو یا قرآن ہو یا اسلام ہو، ان ساری چیزوں کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو پیغام ایک ہی ملتا ہے، محبت کا، ہمدردی کا، سبحان اور اخوت کا اور بھائی چارے کا۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رجحان ہے کہ وہ حقوق اللہ پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رمضان آ جائے تو ہمارے ہاں راشن بھی بانٹے جاتے ہیں، ہمارے ہاں نمازوں پر بھی زور دیا جاتا ہے، روزوں پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ صدقات نکالنے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فرائض پر پورا عمل کریں۔ لیکن وہی اشخاص جو اللہ کے فرائض پر تو عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں تڑپتے ہوئے غریب لوگ نظر نہیں آتے، اور وہ لوگ جو لوگوں کا قرض لے کر کھا چکے ہیں، ناجائز طریقے سے ان کے ساتھ زیادتیاں ظلم کر چکے ہیں، انہیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ الگ الگ دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اگر آپ نے حقوق اللہ پر مکمل طور پر عمل کر لیا ہے تو آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور اگر آپ نے حقوق العباد پر عمل نہیں کیا تو آپ ایک حق پر عمل کر کے کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین کی منشا ہو، اللہ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، جو قبلہ استاد محترم نے پڑھائیں۔ بخاری اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 1280، حدیث نمبر ہے 3283، اور مسلم کتاب التوبہ اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 2119، اور حدیث نمبر ہے 2766، اور ابن ماجہ اس کی جلد تو صفحہ نمبر 875 ہے، حدیث نمبر ہے 2622۔ کہ آپ نے بھی بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ بے پناہ محبت فرماتے ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا، ایک کو اور قتل کر دیا تو 100 ہو گئے پورے، اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سیاست تک کی بڑی کتابیں ہیں یہ، ان کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم نے اس 100 آدمیوں کے قاتل کی مغفرت فرما دی۔ کس لیے؟ کہ وہ قاتل تھا اور وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر حاجی بھی ہو، غازی بھی ہو، مجاہد بھی ہو، شہید بھی ہو، لیکن بندوں کے حق مارے ہوئے ہو تو وہ بندہ جنت کے دروازے پر تو ضرور جائے گا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور حکم ہوگا کہ جب تک بندوں کے معاملات بندوں سے معاف نہ کروائے جائیں گے تو بندہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اسلام کا، رمضان کا، قرآن کا اور اس ماہ سیام کا ایک ہی پیغام ہے، محبت، بھائی چارہ، اخوت۔ جہاں آپ حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں وہیں پر آپ حقوق العباد کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اور طلباء اکرام کے لیے یہ بالخصوص پیغام ہے میرا کہ اساتذہ اکرام کا جو ایک مقام ہے، جو ایک معیار ہے، کہ ان کے پاس اگر کوئی ایک عام سا کنکر جائے تو کنکر کو وہ ہیرا بنا دیتے ہیں، کیا بات ہے۔ اگر عام پتھر جائے تو وہ پتھر بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ اور آج جس مقام پر بھی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کل بھی آپ کو ذکر کر کے گیا کہ ویسے تو اگر کسی کے پاس کوئی ایک لفظ بھی پڑھ لیا جائے تو شرعی طور پر وہ بھی استاذ ہے، اور اگر کوئی ایسی عظیم شخصیت کہ آپ کو الف سے لے کر یہ تک، یعنی فارسی سے لے کر آپ کو موقوف علیہ اور دورے تک تمام احادیث
फ़िक़्ह हो या उसूल फ़िक़्ह, हदीस हो या उसूल हदीस हो, सर्फ हो या नहव हो या फ़ारसी हो या फ़लसफ़ा हो या मनाज़रा हो, वाह। जो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाकर एक मकाम तक पहुँचा दे, उनके एहसानात कभी पूरी ज़िंदगी के अंदर उतारे नहीं जा सकते। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। और मैं इसी के साथ राहत गावा से गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद हालिद किसको सुनाए आपके होते हुए, हालिद किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और मैं गुलामी मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामी मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों सताएं आपके होते हुए, गम मुझे क्यों सताएं
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थी राहत गाबा साहिबा जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराना अक़ीदत पेश कर रही थी। और आप दोनों मुफ्तियान कराम की आमद का बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी। और डॉक्टर साहब आपके लिए कहूँगा, बहुत सारे मुफ्तियान कराम आते हैं लेकिन जिस तरह से खरा सच आपने पेश किया, बहुत कम इसकी जुर्रत करते हैं। आपको मैं सलाम पेश करता हूँ और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है।